कितनी उम्र में? 6 साल की उम्र में ईद मिलादुन नबी के जलसे के अंदर अज़मत मुस्तफा पर 2 घंटे बयान फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी साल में? 6 साल के। और कितने घंटे बयान है? 2 घंटे। ये आला हजरत है। बोले बोले ये आला हजरत है। कोई कहे कि ये आला कैसे हो गए? मैंने कहा उनके जो गुलाम हो गए, सुभान अल्लाह, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, उनके नाम लेवा जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सय्यदी आला हजरत अलैहिर्रहमा को अल्लाह ने बड़े कमालत अता फरमाए, बड़े कमालत। 4 साल में नाज़िला कुरान मजीद खत्म कर लेते हैं, 6 साल की उम्र में बयान फरमाते हैं, और 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहा की अरबी शरह तहरीर फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। भाई कुछ बातें मैंने तलबा से करनी है, फिर अवाम से आखिर में। 14 साल के नहीं हुए थे, 13 साल 10 महीने की उम्र में मुफ्ती बन गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी उम्र में? 13 साल 10 13 साल 10 माह चंद दिन क्या बन गए? ये आला हजरत है। किसी के पास, किसी मसलक के पास इतने छोटी उम्र वाला मुफ्ती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, सुन्नी और बरेलवी हो, ये अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। और अगली बात काबिल गौर है, 24 साल की उम्र में मुरीद हुए। सुभान अल्लाह। कितने साल? 24 साल। किसी के जहन पे ये ना है कि हम तो छुटपन में मुरीद हो गए, तो आला 24 साल में। उनके मुरीद होने का अंदाज भी आला है। सुभान अल्लाह। जब वो मुरीद होने के लिए जा रहे थे अपने वालिद मोहतरम और जिस शहर में आले रसूल अलैहिर्रहमा रहते थे, आपके पीर व मुर्शिद, अभी बैत नहीं हुई थी, जैसे ही वहां पहुंचे अड्डे से ही कहने लगे, मुझे यहीं से पीरे कामिल की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। और जब अपने पीर साहब की बारगाह में गए, आले रसूल अलैहिर्रहमा ने खड़े होकर आपका इस्तकबाल किया और फरमाया, इमाम अहमद रजा है, न जाने कितने अरसे से हम अहमद रजा का इंतजार कर रहे हैं। तो हमारा मुरीद होना और है, उनका मुरीद होना और है। तो वो इस शान से मुरीद हुए, और कमाल है, हमें तो अरसा हो गया मुरीद हुए, बदले नहीं। और बाज मुरीद होते हैं, मुरीदी में ही चले जाते हैं दुनिया से। आला हजरत अलैहिर्रहमा का मुरीद होना भी आला है। जिस दिन आप मुरीद होते हैं, उसी दिन आपके पीर चारों सिलसिलों के आपको पीर बना देते हैं। जिस दिन आप मुरीद हुए, उसी दिन पीर हुए। सुभान अल्लाह। लाओ ना ऐसा कोई आला हजरत। सुभान अल्लाह। जिस दिन मुरीद उसी दिन, और एक सिलसिले में नहीं, 4 में। और आले रसूल अलैहिर्रहमा ने फरमाया अपने मोता की दीन से कि इस आस्ताने से जो भी किताब शाये हो, उस पर नजर सानी इमाम अहमद रजा की होगी। सुभान अल्लाह। और जिसको ये हज़फ कर दे वो हज़फ है, जिसमें इजाफा कर दे वो इजाफा है, और अल्लाह की तरफ से तोहफा समझकर उसको कबूल किया जाए। सुभान अल्लाह। क्या किया जाए? कबूल किया जाए। आला हजरत अलैहिर्रहमा को अल्लाह ताला ने बड़ी अजमत और बड़ी शान अता फरमाई। सुभान अल्लाह। सिर्फ इल्म नहीं था, अकीदा बड़ा मजबूत था। गुलाम हुसैन जो है, ये आपके दौर में थे, और नजूम, इल्म नजूम के माहिर थे, सितारे देखे थे। आजकल भी सितारे वाले होते हैं, कहते सितारा नहीं मिलता, उनका अपना सितारा मिल रहा, सुन्नी का सितारा मिला हुआ है बस। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सितारे जो मिलाते हैं, एक गुलाम हुसैन था उसका नाम। आला रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, तो आला रहमतुल्लाह ने फरमाया कि यार जरा के साइचा जूझा बनाओ और पता करो कि बारिश कब आ रही है। उसने सितारों का एक नक्शा बनाया, कहने लगे इस महीने में बारिश नहीं है मेरे लिखी। आपने फरमाया क्यों नहीं? अर्ज़ की हुजूर, जो सयारे हैं, सितारे हैं, उनमें फासला इतना इतना होना चाहिए बारिश आने के लिए, तो वो बिल्कुल उनकी तरतीब बदली हुई है।
आला हजरत अली रहमा ने फरमाया अच्छा ये बता कि ये सामने जो कलाक लगी हुई है घड़ी सुइयों वाली, फरमाया कितने बजे? यानी कि हुजूर 11:15। कितने? 11:15। आपने फरमाया बताओ 12 बजने में कितना वक्त है? कहने पौना घंटा। 12 कब बजेंगे? कहने लगे जब तक के पौना घंटा नहीं गुजरेगा 12 नहीं बज सकती। जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा 12 नहीं बजेंगे। आला रहमतुल्लाह ने फरमाया अच्छा ये कहते हो कि जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा तो 12 नहीं बजेंगे। आपने हाथ के साथ सुई जो है जो 3 पर थी आपने उठाकर 12 पे कर दी। आपने फरमाया बताओ कितने बज गए? 12 तो बजे हैं लेकिन ये तो आपने फेरी है। अगर ये सुई अपनी फितरत पर चलती तो मौत से पहले कभी 12 ना बजते। आपने फरमाया ये सुई मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूं इसको 12 पे कर दूं। फरमाया इस कायनात का निजाम अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है, जब चाहे वो इस तारे को इस तरफ कर दे उसको इस तरफ कर दे। तू तो कहता है कि 1 महीना गुजर जाएगा बारिश का नाम निशान नहीं है। आधा जो करवाते हैं मेरा खुदा चाहे तो 1 महीने से पहले बारिश आ सकती है। फरमाया 1 महीना तो बड़ी दूर है, मेरा खुदा चाहे तो 1 हफ्ते में बारिश आ सकती है। 1 हफ्ता भी बड़ी दूर है, मेरा खुदा चाहे तो 1 दिन में बारिश आ सकती है। 1 दिन भी बड़ी तवील है, फरमाया मेरा खुदा चाहे तो अभी बारिश आ सकती है। आला हजरत का जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, छमाछम बारिश बरसने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये आम नहीं है, ये आला हजरत है। सुभान अल्लाह। बोले बोले ये कौन है? ये आला हजरत। आला हजरत है। आप कहेंगे ये कैसे हो गया? इन सालनी लऊतिशन्नहु। बुखारी शरीफ की रवायत है, अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा मुझसे मांगता है जिससे मैं मोहब्बत करूं, जिससे क्या करूं? मोहब्बत करूं। फरमाया लऊतियन्नहु, मैं जरूर जरूर उसको अता फरमाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सय्यदी आला रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने बड़े कमालात और अजमत और शान अता फरमाई। मामला चल पड़ा कि मक्का शरीफ अफजल है या मदीना शरीफ अफजल है। बाज़ों ने कहा कि मक्का शरीफ अफजल है कि उसमें बैतुल्लाह है, काबा। आला हजरत से पूछो तो फरमाते हैं वहां तो सिर्फ काबा है, यहाँ तो काबे का काबा है। सुभान अल्लाह। और अपने लफ्जों में मैं बयान करूं तो आप समझिए इसको। वहां तो किबला है मक्का के अंदर, और मदीने में वो है जिसने काबे को किबला बनाया है। सुभान अल्लाह। काबे को किबला बनाया है, क्योंकि अगर महबूब की चाहत ना होती, भाई जो उलमा के पास बैठते रहते हैं वो तो बोले ना बकिया की तो मजबूरी है। सुभान अल्लाह। जिसको नींद आ रही है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वो भी नींद पूरी कर सकता है। जो जाग रहे वो जरूर बोलिए। सुभान अल्लाह। अच्छा मामला है नमाज की हालत है, आका अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में ही आसमान की तरफ देखते हैं। अच्छा मैं और आप नमाज की हालत में आसमान की तरफ देख सकते हैं? नहीं पीछे वाले ही बोल दे भाई। नहीं। मकरूह तहरीमी गुनाह, मैं और आप देखें तो गुनाह, और मुस्तफ़ा देखें तो। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत उतरती है कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा। महबूब आपका रुख अनवर बार बार आसमान की तरफ उठाना हम देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाय हाय, हम देखे तो गुनाह है और मुस्तफ़ा देखे तो वही नाज़िल होती है। सुभान अल्लाह। हम देख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अगली जो आयत का अंदाज़े मोहब्बत है महबूब से, अल्लाह ताला ईमान ताज़ा हो जाए। फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। महबूब हम आपको जरूर फेर देंगे
اسی قبلہ کی طرف ترضاہا جس کو آپ چاہتے ہیں. سبحان اللہ. بولیے جس کو آپ چاہتے ہیں. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، فرمایا کہ اپنا رخ انور مسجد حرام کعبے کی طرف پھیر دیجیے. یہ ترجمہ میں نے آپ کے پیش نظر کیا. اب ذرا کہ اس میں تھوڑی سی نکتہ ایمانی ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. اچھا محبوب کی چاہت کیا تھی؟ اچھا بھائی آپ نہیں بولتے، لگتا سارا بیان مجھے ہی کرنا پڑے گا. کعبہ. آیت کریمہ میں نہیں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ الْكَعْبَةَ. اہل علم اور باشعور افراد متوجہ ہیں، چاہت کعبہ تھی محبوب کی، لیکن نہیں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ الْكَعْبَةَ، محبوب کعبے کی طرف بھیج دیں گے. اگر یہ بھی فرمایا جاتا تو مراد تو پوری تھی. لیکن قرآن کا لفظ عظمت مصطفیٰ بیان فرماتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ الْكَعْبَةَ، اگر اتنا ہی فرمایا جاتا تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جاتا کہ محبوب نے ایک مرتبہ چاہا تو خدا نے بیت المقدس سے قبلہ کعبہ بنا دیا، اگر دوبارہ چاہیں گے تو شاید. ایک مرتبہ کعبہ کو بنا دیا ہے، کعبہ کہا جاتا تو خاص ہو جاتا. شاید کہ اگر محبوب کی چاہت کہیں اور بدل گئی تو شاید پھر پوری نہیں ہوگی. اللہ نے یہ وہم پیدا ہی نہیں ہونے دیا. کعبہ فرمایا ہی نہیں، قبلہ تک فرمایا. محبوب ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے. اور صرف قبلہ بھی نہیں فرمایا، قبلہ تک موصوف ہے، ترضاہ صفت ہے. ایسے قبلہ کی طرف پھیریں گے جو محبوب تیری چاہت ہوگا. اگر کعبہ فرمایا جاتا تو کسی کے ذہن میں آتا ایک مرتبہ مصطفیٰ کی تمنا پوری ہو گئی، ہو سکتا ہے تمنا کسی اور طرف جائے تو شاید وہ پوری نہ ہو. نہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم اس قبلہ کی طرف پھیریں گے جس کی طرف چاہت ہے. ارے مصطفیٰ کی چاہت کعبے کی طرف پھر گئی. خدا نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. رب کعبہ کی قسم، محبوب کی چاہت کسی اور سخت پھر جاتی، خدا اسی کو قبلہ بنا دے. کیونکہ خدا قبلہ کا محتاج نہیں ہے، وہ تو اپنی محبوب کی چاہت کو پوری فرماتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فا بھی آپ جانتے ہیں تاکید مال وصل کے لیے آتی ہے. کس کے لیے آتی ہے؟ تاکید مال وصل کے مطلب فوراً. تاکید وصل کا مطلب کیا ہے؟ فوراً. محبوب نے چاہت کا اظہار فرمایا کہ محبوب پھر دیر کس چیز کی ہے؟ ابھی نماز پوری نہیں ہوئی تھی. فولی اپنا رخ انور جو ہے وہ کعبے کی طرف پھیر دیجیے. تو فرمایا کہ ادھر تو صرف قبلہ ہے مکہ میں، کوئی شک نہیں کہ بڑی عظمت والا ہے، لیکن مدینے میں وہ ہے جس نے اس کعبے کو قبلہ بنایا ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ پہ بیٹھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سنتا رہا، کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ بھی کہتا ہے تم اپنی نظروں سے دیکھو گے تو کیا دیکھو. کعبہ کہتا ہے میری آنکھ سے دیکھ، میری آنکھ سے دیکھ مدینے کی عظمت کیا ہے. تو کعبہ اللہ المشرفہ کوئی شک نہیں کہ عظمت والا ہے. کوئی کہے کہ کعبہ اللہ المشرفہ عظمت والا ہے، میرے امام فرماتے ہیں مدینے میں تو کعبے کا بھی کعبہ ہے. اگر کوئی کہے کہ مکہ وہ ہے جس کی قسمیں خدا نے قرآن میں یاد کروائی ہیں، تو مدینے میں وہ ہے جس کے صدقے یاد کروائی ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور آخر میں دلائل چلتے رہے
کہا کہ مکہ افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کہ وہاں حج ہوتا ہے. بولے بولے حج کہاں کرنے جاتے ہیں؟ مکہ شریف میں. فرمایا ٹھیک ہے وہاں حج ہوتا ہے، فرش والے کرتے ہیں، اور مدینے میں حج عرش والے کرتے ہیں. وہ سوئے لالزار پیتے ہیں، تیرے دل اے بہار پیتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں دن بے مزار پیتے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں فرشتے ہمہ وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ گنبد خضرا کی حاضری دیتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں؟ فرمایا جو امتی غلام جہاں بھی پڑھے محبوب محبت سے پڑھنے والوں کا سن لیتے ہیں، لیکن فرشتوں کا آنا کسی اور وجہ سے. بولیے فرشتوں کا آنا کسی اور وجہ سے. وہ صرف درود پڑھنے نہیں آتے، روح بدوحا تکنے آتے ہیں. سبحان اللہ. جی ہاں، وہ روح بدوحا. ارے ہم یہاں سے پڑھتے ہیں کتنا لطف آتا ہے، اگر دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں تو مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے. کمال ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی کا جو معیار ہے وہ ادب رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، ان کی ذات کا ادب، ان کے نام اقدس کا ادب، آپ کے شہر کا ادب، آپ کی آل کا ادب، آپ کے صحاب کا ادب، یہاں تک کہ مدینہ شریف کی گلیوں کے کتوں کا ادب. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم مدینے میں جا کر اونچی نہیں روتے. فرمایا ہمیں خوب رونا آتا ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں روتے کہیں مدینے کا کتا سویا ہو اس کے رام میں خلل آ جائے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کتنا ادب ہے، اور سادات کا کتنا ادب کرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اس سادات کا کتنا ادب ہے، اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ادب کتنا ہو. آپ ایک سید صاحب کے یہاں تشریف لے گئے، یہ قابل غور بات ہے. وہاں دیکھا کہ ان کے گھر میں کتا بندھا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حفاظت کے لیے گھر میں کتا رکھا جا سکتا ہے. حفاظت شوقیہ ہے، حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وہ بھی گوارا نہیں کیا کہ محبوب کی آل ہے اور گھر میں یہ جانور کیوں ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ کتا نہ رکھے، اس کو نکال دیں، کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے. بلکہ پتہ کیا فرمایا؟ ادب دیکھیں اعلیٰ رحمت اللہ علیہ، ادب دیکھیں. آپ فرمانے لگے سید صاحب سے، فرمایا کہ جو پٹا آپ نے اپنے کتے کے گلے میں ڈالا وہ حقدار نہیں ہے، احمد رضا ہے. اتنا شرف آپ نے کتے کو عطا کیا ہوا ہے. فرمایا کہ آپ تو عالی شان گھرانے کے ہیں، آپ کے پٹے کے وہ قابل نہیں ہیں، آپ کے پٹے کے قابل تو احمد رضا ہے. سید صاحب سمجھ گئے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. انہیں فرمایا کتے کو بھگاؤ یہاں سے. ایک جگہ آپ حاضر ہوئے، سید صاحب نے انگوٹھی پہن رکھی سونے کی. ہم میرے آپ کے جیسا ہو یار یہ حرام ہے. سیدی رحمت اللہ نے یہ نہیں فرمایا. آپ فرمانے لگے، دیکھیے شاہ صاحب سے فرمانے لگے آپ تو کریم ابن کریم، آپ کا گھرانہ سارا ہی لجپال ہے، کوئی چیز مانگے تو منع نہیں کرتے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو یہ انگوٹھی جو ہے احمد رضا کو دے دیں. مسئلہ سمجھانا ہے لیکن انداز مولویوں والا نہیں، سائل والا ہے. انہوں نے انگوٹھی سونے کے دے دی. آپ نے اس انگوٹھی کا زیور بنوایا لیڈیز کے لیے، گھر والوں کے لیے بنا دیا، اور شاہ صاحب کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور ان کے لیے تحفہ لے گئے. آج کے حضور خادم کی طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ قبول فرمائیے، اور یہ سونے کا جو ہے وہ کچھ عطیہ ہے، یہ مخدومہ کے لیے قبول فرمائیے. ادب دیکھیں. آیا ہے ہمیں عشق ہے آقا علیہ السلام سے کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا عشق بہت
کمزور ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے۔ امام اہل سنت علیہ رحمہ عشق کیسا ہونا چاہیے بتاؤ؟ جیسا کہ مچھلی کو پانی سے ہوتا ہے، مچھلی کو پانی سے عشق ہوتا ہے، اس لیے کبھی آپ اسے جدا کر کے دیکھیں کیسے تڑپ تڑپ کے جان دیتی ہے، دیتی کہ نہیں دیتی؟ آپ اس کو کاٹ دیں، وہ دم توڑ دے گی، کاٹ دیں، آپ اس کو کھا لیں، آپ کے پیٹ میں بھی پانی مانگیں گے۔ تو کہتے ہیں لوگ، آپ مچھلی کھا کے پیاس بول لگتی ہے، ارے بھیا وہ مانگ رہی ہے، بولے اس کا دل نہیں لگ رہا۔ ارے عشق تو وہ عشق ہی کیا ہے جو مرنے سے بچتا ہے، عشق وہ ہوتا ہے جو زندگی میں بھی زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، لوگوں جب میں مر جاؤں دنیا سے چلا جاؤں، فرمایا میری قبر چھوٹی نہ رکھنا، میری قبر اتنی لمبی کرنا کہ احمد رضا کھڑا ہو جائے۔ لوگوں نے عرض کی حضور اتنی تو سنت نہیں ہے، ساری زندگی سنیت کا درس دیا ہے تو آئیے کیسے؟ آپ نے فرمایا آپ نہیں جانتے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے، اللہ اللہ، تو مدینے والے جلوہ دکھانے آتے ہیں اور فرمایا یہ گوارا نہیں کرتا کہ مصطفیٰ قبر میں آئے اور احمد رضا بیٹھا رہے، نہ جب مصطفیٰ آئیں گے کھڑا ہو کر امام احمد رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاتے سلام دو سلام پیش۔ سبحان اللہ۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ پیکر سنت رہبر ملت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ پیر طریقت شیخ شریعت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ یہ آپ نے حدیث بارہا سن رکھی ہے کہ قبر میں محبوب آئیں گے، لیکن کیوں آئیں گے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس کی تشریحات تفسیرات آپ نے سن رکھی ہیں، امید کرتا ہوں کہ دو جہتیں اس کی مختلف ہیں، جو عام طور پر ہم سنتے ہیں اور وہ حق ہے کہ محبوب عطا کرنے پر اللہ نے احسان جتایا ہے، آنکھ وغیرہ پر نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کہتا ہوں والدین کی نعمت ہے، والدین کے لیے اولاد بھی، مخلص دوست بھی، رشتہ دار بھی، مال و دولت بھی نعمت ہے، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتایا، احسان ایک کملی والا عطا کیا تو احسان فرمایا۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ جب تیری اور میری آنکھ بند ہوتی ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی تو مال سے ویسے ہی تعلق ٹوٹ گیا، رشتہ داری باقی، مال سے تعلق ٹوٹ گیا، اب آنکھیں دیکھتے نہیں، کان سنتے نہیں، ہاتھ جو ہے وہ اور پاؤں چلتے پھرتے نہیں، حرکت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز و اقارب ابھی باقی ہیں، وہ بڑی محبت سے روتے دھوتے ہیں، اللہ اکبر، بڑی محبت سے غسل دیتے ہیں اور بڑی محبت سے کفن اور بڑی محبت سے خوشبو لگاتے ہیں، بڑی پیار سے اٹھا کر جاتے ہیں، قبرستان جانے سے پہلے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں بخشش کرتے ہیں، لیکن جب قبر پر جاتے ہیں، جب دفناتے ہیں، بڑی پیار سے رکھتے ہیں، بے خیال سے رکھنا، بڑی مٹی صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اوپر بھی کپڑا ڈالتے ہیں تاکہ مٹی کفن پر بھی نہ آنے پائے، پھر سلیبیں رکھی جاتی ہیں، پھر پھول ڈال دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا اتنی محبت، اتنی تعلق اور اتنی رشتہ داری اور ہمدردی کی، ہمیں کندھوں پر بھی اٹھاتے ہیں، ہمیں نہلاتے بھی ہیں، ہمیں خوشبو بھی لگاتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں بخشش بھی کرتے ہیں۔ عورتیں تو گھر میں ہی رہ جاتی ہیں، دوست چلتے ہیں، والد ہو تو وہ جاتا ہے، بیٹا ہو تو وہ جاتا ہے، بھائی ہو تو وہ جاتا ہے، لیکن قبر کے اندر کوئی نہیں۔ بولے بولے قبر کے اندر یہ ساری نعمتیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر احسان نہیں بتایا، ایک کمرے والا عطا کیا تو احسان بتایا۔ اس کی وجہ یہ ہے جب میں اور آپ مر جاتے ہیں ساری نعمتیں چھوڑ جاتی ہیں، ایک کمرے والا ہے جو قبر کو
جب ساری نعمتیں چھوڑ جاتی ہیں کملی والا کام آتا ہے. ایک اور بات بتاؤں، آنکھ نعمت، ہاتھ نعمت، پاؤں نعمت، کان نعمت، زبان بھی نعمت. بروز حشر کیا ہوگا؟ اليوم نختم علی افواہہم، فرمایا ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، پھر آنکھیں بولیں گے کیا دیکھتا تھا، پھر کان بولیں گے کیا سنتا تھا، ہاتھ بولیں گے کس کس پر ظلم کیا ہے، پاؤں بتائیں گے کس کی طرف چلتا جاتا تھا. اللہ اکبر. یہ نعمتیں تھی، آنکھ بھی نعمت تھی، ہاتھ بھی نعمت تھی، لیکن یہ ساری نعمتیں بروز قیامت تیرے میرے خلاف گواہی دے رہی ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا ہم ان نعمتوں پر احسان نہیں جتاتے جو ایک وقت میں نعمت ہو، دوسرے وقت میں زحمت بن جائے. ایک کمری والا دے رہا ہوں، جب تم زمین پر ہوگے تب بھی رحمت ہوگی، جب قبر میں جاؤ گے تب بھی تمہارے لیے نعمت بن کر آئیں گے، اور جب حشر میں آئیں گے تمہارے لیے شفاعت کا تحفہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان لقد اللہ. من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرے امام فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. جی ہاں.